اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹیچر خورشید احمد بٹ ہائی اسکول نوگام زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. پیارے بچوں، آج ہمیں پڑھنے اردو کی 5ویں کتاب بارستان اردو کی 5ویں کتاب کا موضوع ہمارا لداخ سے ایک خط. لداخ سے ایک خط. پیارے بچوں، ہم یہ کنٹینیو پڑھ رہے تھے تو ہم نے پورا پڑھ کے اس کے سوال بھی ہم نے لکھے تھے. یہ یہاں تک ہم نے مکمل کیا تھا پیج نمبر 80 تک. اب ہمیں پیج نمبر 80 سے اور کچھ سوال ہیں یہ کرنے ہیں. سوال نمبر 5 ہے. پیارے بچوں غور کیجیے، اپنی کتاب کا 5ویں کی اردو کا پیج نمبر 81 نکالے. لداخ سے ایک خط سبق کا نام ہے اور ہمیں سوال نمبر 5 آج کرنا ہے. سوال نمبر 5 ہے، صحیح جواب پر ٹک جو لکھا ہے ٹک نشان لگائے. صحیح جواب پر ٹک نشان لگائے. اس کے تین آپشن دیے گئے ہیں جوابوں میں. ہمیں صحیح جواب پہ ٹک لگانا ہے. پہلا یہ ہے، بدھ دھرم کی عبادت گاہوں کو کیا کہتے ہیں؟ گمپا، گرجا، مندر. یہ 3 آپشن ہیں. بدھ دھرم کی عبادت گاہوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 گمپا، دوسرا گرجا اور مندر. تو صحیح جواب ہے گمپا. بدھ دھرم کی عبادت گاہوں کو گمپا کہتے ہیں، تو ہم ٹک لگائیں گے گمپا پہ. گمپا یہاں پہ. دوسرا ہے، شاہی میں مسجد منسوب ہے. شاہی میں مسجد ہے وہ کس کے ساتھ منسوب ہے؟ حضرت مخدوم حمزہ کشمیری کے ساتھ، حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے ساتھ، حضرت نور الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. ہم نے صحیح جواب ہے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. ہم نے سبق میں پڑھا ہے بچوں. تیسرا سوال ہے، لداخ کے گمپوں کے کل سلسلے ڈیش ڈیش ہیں. لداخ کے گمپوں کے کل سلسلے کتنے؟ 5، 7، 10. 7 ہے. ہم نے کتاب میں پڑھا ہے 7 ہے. سبق میں جو لکھا ہے. تنکا کیا ہے؟ تنکا کیا ہے؟ جھنڈا، اشتہار، تصویر. تنکا جھنڈا ہے. جھنڈے پہ ہم صحیح ٹک لگا دیں گے. اور اسی طرح ہم یہ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے، سوال کاپی پہ لکھیں گے اور وہاں بھی اسی طرح ان کو ٹک لگاتے جائیں گے جو صحیح جواب ہوگا. تو ہم اب پیج نمبر 82 نکالیں گے. یہاں سوال نمبر 6 ہے، مثال دیکھ کر نئے الفاظ بنائے اور اپنی نوٹ بک میں لکھیں. یہ بھی اسی طرح آپ کو اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں، سوال کاپی پہ. مثال، درس پلس گاہ درس گاہ. اسی طرح عید پلس گاہ، یہ کیا بن گیا؟ عید گاہ. خواب گاہ، خواب گاہ. دانش پلس گاہ، دانش گاہ. آرام پلس گاہ، آرام گاہ. سیر پلس گاہ، سیر گاہ. چرا گاہ، چرا گاہ. اسی طرح سوال نمبر 7 ہے، مذکر کے مقابلے میں مونس اور مونس کے مقابلے میں مظفر الفاظ لکھیں. مذکر مونس، مور مورنی، ہرن ہرنی، چاند چاندنی، شیر شیرنی، گھوڑا گھوڑی. یہ مذکر ہے اور یہ مونس ہے. مذکر مور ہو گیا مذکر، مورنی مونس ہے. ہرن مذکر ہے، ہرنی مونس ہے. چاند مذکر ہے، چاندنی مونس ہے. شیر مذکر ہے، شیرنی مونس ہے. اور گھوڑا مذکر ہے، گھوڑی مونس ہے. اسی طرح ہم نے یہ آج مکمل کیا یہ سبق لداخ سے ایک خط. میں پھر دہراتا ہوں پیارے بچوں. سوال نمبر 5، صحیح جواب پر نشان لگائے، ٹک نشان لگائے. بدھ دھرم کی عبادت گاہوں کو کیا بدھ دھرم کی عبادت گاہوں کو کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ گمپا، گرجا یا مندر؟ گمپا اس کا صحیح جواب ہے، ہم ٹک لگائیں گمپا پہ. دوسرا پارٹ ہے، شاہی میں مسجد منسوب ہے. حضرت مخدوم حمزہ کشمیری کے ساتھ، حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے ساتھ، حضرت نور الدین ریشی کے ساتھ. تو ہمارا صحیح جواب ہے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اسی طرح لداخ کے گمپوں کے کل سلسلے 5، 7 اور 10. صحیح جواب ہے 7 ہے. تنکا کیا ہے؟ تنکا جھنڈا ہے، اشتہار ہے، تصویر ہے. تنکا جھنڈا ہے. مثال دیکھ کر نئے الفاظ بنائے اور اپنی نوٹ بک میں لکھے. درس گاہ، درس گاہ. عید گاہ، عید گاہ. یہ جوڑنے ہیں یا الگ الگ ہیں، ان کو آگے جوڑ کے لکھنا ہے. خواب گاہ، خواب گاہ. دانش پلس گاہ، دانش گاہ. آرام پلس گاہ، آرام گاہ. سیر گاہ، سیر گاہ. چرا گاہ، چرا گاہ. پھر یہ لاسٹ سوال، مذکر کے مقابلے میں مونس اور مونس کے مقابلے میں مذکر الفاظ لکھے. مذکر مونس، مور ہو گیا مذکر، مورنی ہو گیا مونس. ہرن مذکر، ہرنی مونس. چاند مذکر، چاندنی مونس. شیر مذکر، شیرنی مونس. گھوڑا مذکر، گھوڑی مونس. میرے بچوں مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوئے ہوں گے
اور آپ اپنی سوال کاپی پہ ان کو درج کرو گے اور یاد بھی کرو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.